کبھی منافق آپ کو فجر کی نماز پہ نظر نہیں آئے۔ مومنوں کا رویہ ہے کہ وہ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے اللہ نے فجر کی نماز میں دو سنتیں بھی اپنے پیغمبر کے ذریعے رکھی ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں۔ پتا کسی کو کہ پہلے 10 لوگ جو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہیں وہ کون ہیں؟ بولیے۔ آج کی دور بل گیٹ کتنے ڈالرز کا مالک ہے؟ بلینز ہے، ایک نام ہے۔ یہ جتنی دنیا کا مالک بل گیٹس ہے وہ تو صرف اس پیسے کا مالک ہے، دنیا کا مالک نہیں ہے۔ حدیث کہتی ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ ڈالرز کی بات نہیں ہو رہی، یہ ڈالرز اور یورو اور دینار اور درم اور ریال اور کپس اور ین اور رنگٹ، یہ سارے کے سارے عملے نہیں، جتنی دنیا ہے اور جو کچھ اس میں ہے، ان سب کو بیچ بھی دیا جائے تو 2 رکعتوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سفر ہو یا حضر ہو صبح کی سنتے نہیں چھوڑا، وتر نہیں چھوڑا۔ آپ سفر میں ہوتے ہیں، نماز قصر کرتے ہیں، آپ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، باقی 8 نہیں پڑھتے، عصر کی 2 رکعتیں پڑھتے، مغرب کی 3 رکعتیں پڑھتے، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھتے، لیکن سفر میں بھی وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑتے۔ اور فجر کی نماز اس لیے بھی اللہ جلال نے اس کی قسم اٹھائی ہے کہ فجر کو ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، جو فرشتے فجر سے لے کر عصر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں وہ فجر کے وقت آتے ہیں، وہ عصر کی نماز جب شروع ہوتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں اچھا تم کدھر گئے تھے؟ حالانکہ اللہ نے بھیجا، اللہ کے علم میں بھی ہے کہ کہاں گئے، لیکن چونکہ گواہی ان کی ڈالنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں تیرے بندوں کے پاس گئے تھے، اچھا کیا کر رہے تھے؟ جواب سنیے، اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون۔ اللہ جب گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر گواہ رہنا، یہ جتنے لوگ فجر اور عصر میں شامل تھے نا، گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ آیا ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیڈر انسان بنتا ہے ایمان میں تو کیسے؟ جن کے اندر 2 صلاحیتیں ہوتی ہیں، برداشت کا، ٹالریٹ کرنے کا ان کے اندر مادہ ہوتا ہے، اور یقین ہوتا ہے کہ پوری کائنات مجھے چھوڑ بھی جائے گی تو میں اپنے رب پہ توکل نہیں چھوڑوں گا۔ فتنة عمیاء و صماء، 5واں فتنہ ایسا فتنہ جو انسان کو اندھا کر دے اور بہرا کر دے۔ اور آج بعض دفعہ ایسے فتنے سامنے آتے ہیں انسان کو سوچ ہی نہیں آتی کہ اس کا حل کیا کریں، اندھا بہرا انسان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 فتنے کی نشاندہی کی، فرمایا قتل و غارت کا فتنہ قیامت کے نزدیک عام ہو جائے گا۔ یتقارب الزمان، صحیح بخاری کی روایت ہے، وقت میں بے برکتی آ جائے گی۔ ویقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، علماء اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ وتظہر الفتن، فتنے ظاہر ہوں گے۔ ویکثر الجہل، اور جہالت عام ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا ویکثر الحرج، حرج بھی زیادہ ہوگا۔ قیل ما الحرج؟ قال القتل، قتل و غارت اتنی عام ہو جائے گی، نہ مارنے والے کو پتا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتا کہ مجھے آخر کیوں مارا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں فتنے کے متعلق بھی خبردار کیا، عورتوں کا فتنہ۔ ما ترکت بعدی فتنہ اضر علی الرجال من النساء، میرے بعد مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں فتنے کی نشان دیکھی، بے پردگی،
قیامت کے نزدیک یہ فتنہ عام ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المختلعات ہن المنافقات، جو بے پردگی کو عورتیں پسند کرتی ہیں یہی تو منافق عورتوں کی نشانی ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت تو ایک عجیب رخ ہمیں بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر امتی رجال، امت کے آخر میں ایسے مرد ہوں گے یرکبون علی سروج کاشباہ الرحال، مرد سوار ہوں گے چراغوں پر، اور وہ چراغ کیسے ہوں گے جن پہ سوار ہوں گے؟ جیسے کجاوے ہوتے ہیں۔ اس وقت تو گاڑی نہیں تھی نا، آج موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، گاڑی پہ بیٹھے ہیں، جو محرک انجن سٹارٹ ہوتا ہے شعلے چھوڑتا ہے کہ نہیں؟ چراغ کاشباہ الرحال، کجاووں کی طرح سیٹیں بنی ہوئی ہیں۔ ینزلون عند ابواب المساجد، مسجدوں کے دروازوں پر اتریں گے، معہم ان کے ساتھ کون ہوگا؟ نساء کاسیات عاریات، عورتیں ہوں گی جنہوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن پھر بھی وہ عریاں نظر آئیں گے۔ اور آگے لفظ کتنے ہیں؟ اللہ اکبر، العنوہن فإنہن ملعونات، ان پہ لعنت بھیجو، یہ ملعون عورتوں کی نشانی ہے کہ وہ پردہ نہیں کرتے۔ فتنہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، دو قسمیں جہنمی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، ان میں سے ایک نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں جو لباس تو پہنتی ہیں لیکن عریاں ہیں اور برہنہ نظر آتی ہیں۔ کیسے؟ لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور یہ لوگوں کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ رؤوسہن کأسنمة البخت المائلہ، اور بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ان کے سروں پہ جوڑے بنے ہوئے ہیں۔ لا يدخلن الجنہ، یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولا یجدن ریحہا، نہ ہی جنت کی خوشبو ہی پائیں گی۔ وإن ریحہا لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، جنت کی خوشبو تو دور دور سے بندہ مومن کو اللہ رب العزت عطا کر دے گا۔ آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل پہ عذاب آیا کہ نہ آیا؟ بولے؟ اور پتہ عذاب کیسے آیا؟ انما ہلک بنو اسرائیل حین اتخذ نساؤہم قصة من شعر، جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے جوڑے بنانے شروع کیے تو ان پہ عذاب آیا، اور عذاب کی کیفیت مختلف تھی۔ ایک عذاب یہ بھی تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے فقدت امت من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی پوری امت ایک قوم گم ہو گئی، ملی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے فرمایا چوہیا گزری، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو مسخ کر کے چوہا بنا دیا، اور وہ ساتھ دلیل پیش کی کہ چوہیا کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جائے وہ نہیں پیے گی، اگر بکری کا دودھ پڑا ہو تو چوہیا پی جائے گی۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔ کس وجہ سے؟ بنی اسرائیل کے اندر جسم کی نمائش، جسم فروشی، یہ گناہ عام ہو گیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر کے چوہا بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ظہرت القینات، جب رقص کرنے والی گانے گانے والیاں ظاہر ہو جائیں گی معاشرے کے اندر، فانتظروا عند ذلك ريحا حمراء وشربت الخمور وارتفعت الاصوات في المساجد، مسجدوں کے تقدس کو پامال کیا جانے لگے گا، لوگ ایسے مسجدوں میں گفتگو کریں گے جیسے منڈی اور بازار میں بیٹھے ہیں۔ ایاکم وحیشت الاسواق، مسجدوں کو بازار اور منڈی مت بناؤ، شراب عام ہو جائے گی اور گانے اور رقص عام ہو جائے گا، پھر انتظار کرو سرخ آندیاں آئیں گی،
او فسخا او مسخا، لوگ اچھے بلے ہوں گے، زمین دھنس جائے گی۔ یا اللہ تعالی جعلہم اللہ قردۃ وخنازیر، اللہ خنزیر اور بندر بنا دیں گے۔ اور اس لیے اس حدیث کی شرح میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بندر اور خنزیر ابھی تو نہیں بنے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن عادتیں بندروں اور خنزیروں جیسی بنتی جا رہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بے حیائی۔ فتنوں کے اندر فتنہ دجال کا بھی ہے، کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو صلاحیت دے دے، کسی کو اتنا وقت دے دے جمعے کے دن کہ وہ شخص سورۃ الکہف پڑھ لے، جہاں ایک نہیں 42 انعامات کا تذکرہ کرنے والے علماء کرتے ہیں، لیکن اگر 3 انعامات یاد رکھے جائیں، من قرأ سورۃ الکہف من یوم الجمعہ اضاء له ما بین الجمعتین، جو سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھ لیتا ہے، 8 دن اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں روشنی پیدا کر دیتے ہیں، 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور فتنہ دجال سے اسے محفوظ کر دیا جائے۔ کتنے فتنوں کا تذکرہ ہو گیا؟ 8 کے 9، اختلف العلماء على قولین۔ فتنوں کے اندر ایک فتنہ بد عملی کا بھی ہوگا، اور میں صرف اس فتنے کے بارے میں دعا ہی کر سکتا ہوں، الہی میری اور آپ کی اصلاح فرما دے اور ہمیں بدعملی سے دور کر دے، ہمیں قول و کردار کے غازی بنائے، ہمارے قول اور فعل میں کوئی فرق نہ آئے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کرنی چاہیے۔ انسان کمزور ہے، میں اور آپ، ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم کوئی کام کر ہی نہیں سکتے جب تک اس رب کی توفیق نہیں ہو۔ اپنی کمائیگی کا اظہار کرنا یہ بھی ایک تعارف ہے انسان کو، جس کو مل جائے اللہ تعالیٰ پھر اس پہ اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ تقلید کا فتنہ، تقلید کیا ہے؟ نہ آپ کو قرآن سے غرض، نہ آپ کو حدیث سے غرض، بس فلاں نے کہہ دیا اور علان نے کہہ دیا، دلیل کیا ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں لائی لگ بننا، بغیر سوچے سمجھے کسی کے پیچھے چل پڑنا۔ صحیح بخاری کی 1376 نمبر روایت، اگر انسان اکیلا بیٹھ کے پڑھے تو کیا سمجھ آتی ہے؟ جب بندہ قبر میں جاتا ہے، حدیث لمبی ہے اور امام بخاری متعدد بار اس کو صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں، جب مومن سے سوال کیا جائے گا قبر سے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ، بلکہ روایت کہتی ہے وہ کہے گا رک جاؤ، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ فرشتے کہیں گے اب نماز نہیں، وہ گزر گیا وقت، جواب دو۔ سورۃ الملک پڑھ کے سونے والے کو قبر کے عذاب سے بچانے کی نوید سنائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، بتاؤ ہادی مرشد کون تھا؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ تینوں جواب صحیح دے گا۔ فرشتے پوچھیں گے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ جواب کیا دے گا مومن؟ قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت، میں نے قرآن پڑھا، جو اس میں تھا اس پہ عمل کیا اور اس کی تصدیق کی۔ ابھی یہ جواب دے گا، آسمان سے آواز آتی، ان صدق عبدی، میرے فرشتوں میرے بندے نے سچ بولا ہے۔ یہ دنیا میں تو بڑا مال و دولت والا تھا، کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہ 2 ٹانکے لگا دے، اسی طرح 2 سیدھی سی چادروں میں اس کو بھیج دیا ہے، چلو جلدی کرو، البسوہ لباس الجنہ، یہ 2 چادروں میں آیا ہے، اس کو جنتی خلعت فاخرہ پہنا دو۔ یہ دنیا میں تو بڑا اچھا نظر آتا تھا لوگوں کے ہاں، بڑی بڑی اس کی کوٹھیاں بھی تھیں، لیکن چونکہ تقویٰ تھا، میرے فرشتوں نیچے کچھ بچھا کے نہیں گئے، مٹی، افرشو لہو فراش الجنہ، اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دیے جائیں۔ اتنی زمین کا مالک،
اور 2 سے 2.5 فٹ سے زیادہ اس کو دی نہیں ہے انہوں نے. فَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ مَدَّ الْبَصَرِ. اس کی قبر کو اتنا کھول دو جہاں انسان کی نظر جاتی ہے اتنی اس کی قبر کھول دی جائے اور ساتھ جنت کا دروازہ بھی کھول دو ادھر. یہ کون ہے؟ مومن. وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُرْتَابُ أَوْ الْمُنَافِقُ. روایت کافر، شک کرنے والا یا منافق، جب اس سے پوچھا جاتا ہے مَن رَبُّک، تیرا رب کون ہے، کہتا ہے ہاں لا ادری. یہ ہاں کیا بولتا ہے کہ انہو یتذکر شیئا ولم یدکر. سوچتا ہے یہ کلمہ تو سنا تھا رب خالق لیکن یاد نہیں آئے گا. کیا کہے گا؟ لا ادری، مجھے نہیں پتا. اقول کما یقول الناس، جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی ویسے کہتا تھا. دوسرا سوال ہوگا، تیسرا سوال ہوگا، جواب ایک ہی ہے لا ادری اقول کما یقول الناس، جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی ویسے کہتا تھا. فرشتے خود کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا، تو جواب کیسے آئے گا؟ آواز آئے گی کذب عبدی، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے. یہ تو 2 چادریں دے کے گئے ہیں، ان چادروں کا بھی مستحق نہیں ہے، کافر ہے، یہ دین میں شک کرنے والا ہے، منافق ہے. البسوہ لباس النار، جہنمی لباس اس کو پہنا دو. افرشوا لہ فراش النار، مٹی تو پھر بھی ٹھنڈی ہے نہیں، اس کے نیچے جہنم کے انگارے رکھو. فیضیق علیہ قبرہ حتی تختلف اضلاعہ، اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی یہاں تک اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَةٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ، اور ایک گرز اٹھائیں گے فرشتے اور 2 کانوں کے درمیان ماریں گے. 2 کانوں کے درمیان کیوں ماریں گے؟ آج پفلاف کہتا ہے کہ انسان کا دماغ 800 ہڈیوں میں بند ہے، اور جو پائیچوٹری کا سسٹم ہے جس کو عقل بولتے ہیں وہ 2 کانوں کے درمیان ہے، سامنے نہیں، پیچھے ہے. ضربتن، ایسی مار ماریں گے اور ایسی گرز. لو ضرب بها جبل لكان ترابا، اگر کسی پہاڑ کو مار دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور یہاں کیوں ماریں گے؟ تمہیں عقل دی تو نے صحیح استعمال نہیں کیا. تمہیں چپل لینی ہو تو 4 دکانوں سے 8 دکانوں کا چکر لگاتے ہو کہ چمڑا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. دین لینے کے لیے تمہیں اس بات کا خیال ہی کبھی نہیں آیا کہ اللہ نے دین اتار دیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا سرتاج بنا دیا ہے. طریقہ اس کا، اس ہستی مبارک کا، اور فرمان اللہ رب العزت کا. 2 ہی تو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، کتاب اور سنت. ان 2 چیزوں کو چھوڑ کے تم بھاگے کہاں پھرتے ہو؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کلام، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. پتہ یہ شرح ان دونوں میں سے ایک بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی، گمراہی آ گئی. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. تو آئیے تیسرا اور آخری نکتہ، ان فتنوں کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج العلم والایمان والیقین. جب تک علم نہیں سیکھیں گے آپ، جب تک ایمان یقین کی کیفیت میں نہیں پہنچ جاتا، فتنوں سے نہ بچ سکتا ہے نہ فتنوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے. اور اگر ایمان آئے علم کے بعد اور ایمانی کیفیت یقین محکم کی طرف چلی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان یقین جس کو نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا کریں گے. اور گمراہی تو ان کے اوپر ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، اور اللہ جو چاہے کرتے ہیں.
اللہ رب العزت جو چاہے کرتے ہیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. کسی کی جرت نہیں کہ سوال ہی پیدا کرے کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا. دنیا میں نہیں مانے گا تو اللہ کے پاس منوانے کے طریقے ہیں. نہیں مانتا زمین کے اوپر تو زمین کے نیچے جا کے مان جائے گا. نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی اس لیے ہے جس کا زیادہ بگاڑ دماغ میں ہو، اسی لیے اللہ نے اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے جہنم بنائی ہے. اس لیے اگر دنیا میں بگاڑ درست ہو جائے تو قرآن یہ کہتے ہیں لا یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم ایمان لے آؤ، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، تو اللہ نے تمہیں عذاب کیوں دینا ہے؟ جب تم شکر گزار نہیں بنو گے، جب تم اللہ تعالیٰ کے فرامین کو نہیں مانو گے، تو یہ اللہ کا عدل ہے کہ تمہیں جہنم میں پھینکے، اور اللہ کے فضل اور رحمت سے جنت میں ہم جائیں گے.